السلام علیکم۔ دفتر خارجہ نے آج بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کے سامنے کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور OIC کی اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے، ایک تو پری 1967 پوزیشن جب اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اس کے اوپر اسرائیل واپس جائے، اور ایک وائبل جو فلسطینی ریاست ہے جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو، جب تک اس کا قیام نہیں ہو جاتا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی تجویز جو ہے حکومت پاکستان کے سامنے نہ اس کی انڈر کنسیڈریشن ہے، نہ غور کیے جانے کا امکان ہے اس کے اوپر۔ یہ ابھی ایک لیٹسٹ نیوز تھی، تو آئی تھاٹ کہ اس کے اوپر اپڈیٹ کرنا پروگرام کے حوالے سے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں گلف کنٹریز میں، تو ایک اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے۔ اور گزشتہ روز جو خبر تھی کہ ایک خفیہ دورہ بھی کیا اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا، تو اس کے بعد مزید ان خبروں کو تقویت ملی، لیکن شاید پاکستان کو اپنے داخلی حالات کو، اپنے عوام کے جذبات کو، اور جو تاریخی اعتبار سے ہماری ایک پوزیشن رہی ہے اس کو کنسسٹنٹلی لیتے ہوئے آگے چلنا چاہیے۔ یو ٹرن مارنے سے نقصان ہو سکتا ہے اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ آپ کی قوم کا ایک بڑا حصہ اس ایشو کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی سٹیج کے اوپر آسانی سے آمادہ نہیں ہوگا۔ تو جو قوم کے خیالات ہوں اسی کی ترجمانی لیڈرشپ بھی کرتی ہے، اور لیڈرشپ کی ریفلیکشن پرائم منسٹر اپنے ایک بیان میں پہلے دے چکے ہیں کہ جو قائد اعظم کے خیالات تھے وہ اسی کے مطابقت لیتے ہوئے آگے چلیں گے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل کا امکان فوری طور پر نہیں ہے۔ کرونا کے اوپر آج صورتحال مزید سنگین ہوئی ہے، اور 2954 کیسز سامنے آئے لاسٹ 24 آورز میں، اور 48 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں۔ جب ہمارے ہاں جون کے مہینے کے اندر صورتحال بہت خراب تھی تو تقریباً آن ایوریج 6000 کیسز پر ڈے آنا شروع ہوئے تھے، اور ہمارے ہاسپٹلز بھر گئے تھے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں تھی، بیڈز اویلیبل نہیں تھے۔ چند دن ایسے آئے تھے کہ ڈیتھس پر ڈے 100 سے تجاوز کر گئی تھیں، اور پورے پاکستان میں ایک پینک والی سچویشن اس لیے پیدا ہو گئی تھی کہ ہیلتھ ورکرز گرنے شروع ہو گئے تھے۔ آج کی بھی صبح کی خبر یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے 10,000 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس وہ متاثر ہوئے، کوئی 97 کے قریب ان کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج سے اگر 2 ہفتے تک ہم نے اپنی احتیاطی تدابیر نہ کی تو ہم اسی صورتحال میں واپس جانے کا بڑا شدید خطرہ موجود ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہمارے یہاں یہ کرونا وائرس کا دباؤ آیا تھا، مارچ کے مہینے میں چڑھنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جون میں اس نے اپنی تباہی پھیلائی۔ اس دفعہ ونٹر کا سٹارٹ ہے ابھی، اور پوری شدید سردی کے مہینے دسمبر اور جنوری وہ ہمارے سر پہ ہیں۔ تو جو بھی پیش بندی کرنی ہے، جو بھی احتیاط کرنی ہے، آج کرنی ہے، تاکہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں کے اندر ہم اس کے سپریڈ کو کنٹین کر سکیں۔ سیاسی جلسے ہوں، پولیٹیکل ریلیز ہوں، PDM نے کوئی لانگ مارچ کرنا ہے یا اور جلسے کرنے ہیں، یا عمران خان کو کہیں جا کے جلسہ جلوس کرنا ہے، ساروں کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس قوم کو آگے کیسے چلانا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کے پروگرام کا فوکس ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت شاہد خاقان عباسی، پاکستان کے سابق وزیر اعظم۔ عباسی صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ پہلے تو اسرائیل کے اوپر ہی بتا دیں، آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ابھی بھی جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ میں وزیر اعظم رہا ہوں، سابق اب ہوں۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک موقف ہے اسرائیل کے بارے میں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں عوام کے جذبات اس سے منسلک ہیں۔ ہماری فورن پالیسی میں 2 چیزیں مستقل رہی ہیں، ایک کشمیر کا ایشو، ایک فلسطین کا ایشو۔ تو ان دونوں پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ان پہ ہم کوئی کسی قسم کا سودا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی، کوئی حکومت، یہ حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے، ملک کی بات۔ یہ ہم واحد ملک ہیں جس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے۔ یہ اس بات کی ریفلیکشن ہے جو ہم اسرائیل کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ اس نے وہ ایک غاصب ملک ہے جس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب تک وہ آزاد فلسطین نہیں ہوگا، وہاں بیت المقدس کا قبضہ آزاد نہیں ہوگا، تو ہمارا کوئی تعلق بھی اسرائیل سے نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے اوپر دباؤ ہے اس وقت؟ یہ تو حکومت بتا سکتی ہے کہ دباؤ ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً جس طرح ماضی قریب میں اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو اپنی ایک بڑی فتح سمجھتی تھی، اس کا ایک بڑا اچیومنٹ سمجھتی تھی،
جس میں یو اے ای نے بھی ایکسیپٹ کیا، بحرین نے بھی کیا، کویت نے نہیں کیا، دیگر ممالک، سوڈان نے کیا، سعودی عرب سے وہ بیک گراؤنڈ میں، جی سوڈان نے کیا. تو یہ چیزیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس ایشو کو ریز کرنا چاہیے او آئی سی کے لیول پر کہ ہم کیا رائے رکھتے ہیں، اسلامی ممالک کیا رائے رکھتے ہیں. یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے، پورے جو اسلامی دنیا ہے اس کا ایشو ہے. بالکل، بہت یہ مناسب تجویز ہے. یہ او آئی سی کے فورم کے اوپر ڈسکس کر کے جی ایک اس کے اوپر اعلامیہ جاری کیا جائے کہ مسلم دنیا اس کے اوپر کیا سوچ رکھتی ہے، بجائے انڈیویجول کنٹریز کے ساتھ وہ بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے اوپر بھی آرم ٹویسٹنگ کا امپیکٹ آتا ہے. تو او آئی سی ایک پوزیشن لے لے، بہت ہی نہیں. وہ مناسب بات دیکھیں، ہے. وہ پوزیشن بھی بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اسلامی ممالک کے جو بڑے بڑے ملک ہیں او آئی سی کے اندر، ہر ایک کی ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ. کسی کی فل ریلیشن شپ ہے، ایک ہاتھ پہ وہ ہیں، ایک ہاتھ پہ ہم ہیں، اس کی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو لیکن کم از کم وہاں پر یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ جو ملک ریلیشن شپ رکھتے ہیں انہوں نے اسے کیا حاصل کیا، انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کیا حاصل کیا، وہ مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے. یہ چیز بڑی اہم ہے، کم از کم ایشو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. تو سر، کرونا کی طرف اگر آ جائیں، کرونا بہت ہی بھیانک شکل میں ہمارے سامنے ایک چیلنج کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں لگتا ہے کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا خیال یہ ہے کہ 60 روز کے اندر حکومت کو گرا کے ہم نے بس پی ٹی آئی کی چھٹی کروا لینی ہے. کوئی ادو کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیوں ہم لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ غلط تاثر پھیلایا جاتا ہے. ہمارا کرونا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کرونا ایک بیماری ہے جو ملک میں پھیل رہی ہے، اور حکومت کا کام ہے کہ عوام کے دفاع کے لیے مؤثر اقدامات کرے. وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے، پہلے دن سے نہیں آ وہ رہے. کیا ہونے چاہیے آپ بتائیے، آج کیا ہونے چاہیے؟ آج میں سب سے پہلی آج کی جو ضرورت ہے، کرونا جب آیا وہ ایک ان نون چیز تھی، کیسے مینیج کیا جاتا ہے، کیسے اس کے کیا ہوگا. اب وہ خوف ختم ہو گیا لوگوں کے اندر بھی ختم ہو گیا، اور ہمیں بھی اپنے وسائل کا پتہ چل گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں ہی پورا پاکستان وینٹیلیٹر گن رہا تھا، کتنے وینٹیلیٹر ہونے چاہیے. ایشو وینٹیلیٹرز کا نہیں تھا. ہم اس وقت بھی کوئی مؤثر پالیسی نہیں بنا سکے، آج بھی مؤثر پالیسی نہیں ہے. میری نظر میں یہ ایک ذاتی رائے ہے جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ مجھے ہے. آج کی ضرورت ٹیسٹنگ کی ہے، اپنی ٹیسٹنگ کی شرح کو بڑھائیں. لیکن اجتماعات جہاں سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو جاتی ہے وہ درست فیصلہ نہیں ہے. پوری دنیا نے جو سب سے زیادہ سکسیس اچیو کی ہے ماسک پہننے اور سوشل ڈسٹینسنگ سے اچیو کی ہے. جی، تو یہ ڈسٹینسنگ پھر آپ کو ایک پالیسی کے طور پر بسوں میں کرنی پڑے گی، اسکولوں میں کرنی پڑے گی، اپنے بازاروں میں کرنی پڑے گی، شاپنگ مال میں کرنی پڑے گی، ریسٹورینٹس میں کرنی پڑے گی، ہر جگہ کرنی پڑے گی. سب اکراس آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کو اظہار رائے کا حق اس لیے حاصل نہیں ہے کہ کرونا ہے. اگر کرونا ہے پھر باقی معاملات میں بھی، جلسے میں تو ایک دفعہ 30,000 40,000 50,000 جو بھی لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بازار تو روز لاکھوں لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، کروڑوں عوام ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن. لیکن یہ جو پولیٹیکل گیدرنگز ہیں یہ خطرے سے خالی ایونٹ نہیں ہے جس میں 150 بندہ ایک دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایز اے پالیسی فار 3 months 90 days بین ہونا چاہیے. میں اس کا بڑا پرزور حامی ہوں. میں آپ سے ایگری نہیں کر سکتا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر سب پہ کرنا ہے، سب پہ. پھر بسیں بھی بند کر دیں، بسوں میں سوشل بازار بند کر دیں، ایک سیٹ سے چھوڑ کے ایک سیٹ پہ بٹھائیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہاں تو چند ہزار لوگ. آپ کے جلسے کرنا کیوں ضروری ہے یہ بتائیے؟ کیوں ضروری ہے کہ آپ جلسے کریں؟ کیا آپ کے جلسوں سے حکومت چلی جائے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج سب سے بڑا مسئلہ ملک ہے. اگر ملک کے مسائل ہم حل نہیں کریں گے تو کورونا کے مسائل بھی حل نہیں کر پائیں گے. آج کورونا کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے. کیا آپ کے جلسے سے حکومت چلی جائے گی؟ ہم نے تو عوام کی جو رائے ہے اس کا اظہار کرنا ہے. تو وہ آپ میرے پروگرام سے کر سکتے ہیں؟ جی میں نے کر دیا. نہیں، جب عوام اکٹھے ہوتے ہیں پبلک موبلائزیشن ضروری ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. ایز اے میٹر آف پرنسپل جو جلسے جلوس ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وبا کی شکل ہو تو پھر وبا کی شکل میں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے. نہیں، وبا پھر آپ تسلیم تو کریں نا. ارے کون تسلیم نہیں کرتا؟ تسلیم نہیں کیا. ہمارے تو ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے، صرف آپ جلسے بند کرنا چاہتے ہیں. 25 تاریخ کو اسپیکر نے میٹنگ بھی بلائی جس میں این سی او سی سے بھی آفیشلز آئیں گے، این ڈی ایم میں بھی آئے گی. جی
آپ کی اپوزیشن پارٹیز اس کا بائیکاٹ کر رہی ہیں؟ جی اس میں شرکت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اسپیکر کو یہ کمیٹی نہ بنانے کا اختیار ہے نہ چلانے کا اختیار ہے. کووڈ کا مسئلہ اس کی جگہ پارلیمان کا فورم ہے. آپ کے پاس قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے. وہاں پر حکومت کے وزیر آئے, کووڈ کے افیشل آئیں, آ کے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے اور بتائیں کہ ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں. اس پر بحث ہوتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ رولز کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ اسپیکر اس قسم کی میٹنگز کرے. اسپیکر پہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے. اسپیکر کا کام ہے قومی اسمبلی چلانا, اس میں وہ ناکام ہو چکا ہے. ہم اس پہ کوئی اعتماد نہیں رکھتے, اس کی کسی بات پر ہمارا یقین نہیں ہے. 2.5 سال سے ایک آدمی جو اپوزیشن کا اعتماد نہ حاصل کر سکے, جو اپوزیشن لیڈروں کو بولنے کا موقع نہ دے, ہم اس سے کیا توقع کریں گے؟ یہ ان اجلاسوں کو آئی واش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ اسپیکر کو تبدیل نہیں کر سکتے, آپ کا اعتماد ہے یا نہیں ہے. آپ حکومت کو نہیں گرا سکتے, آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. آپ دو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے, اپوزیشن اور حکومت, تو کسی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. پھر تو یہ اسٹیل میٹ ہوگا. یہ اسپیکر ہی برج ہوتا ہے ان معاملات میں. جب یہ اسٹیل میٹ ہو جائے, جب یہ خلیج پیدا ہو جائے, اسپیکر ایک شخص ہوتا ہے جو غیر متنازع ہوتا ہے. آج اسپیکر کو متنازع بنا دیا گیا ہے یا انہوں نے خود قبول کیا ہے اپنے متنازع ہونا. اب وہ یہ نہیں کر سکتے. اب پارلیمان میں فلوج ہے. جو ڈائلاگ کی جگہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ آج مفلوج ہے. اور اس میں یقین کریں اپوزیشن کا کردار نہیں ہے. یہ کردار ہمیشہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ اس پارلیمان کو چلاتی ہے, اسی کو ڈیبیٹ کی جگہ بناتی ہے, ڈائلاگ کی جگہ بناتی ہے. وہ آج ختم ہو گیا. آپ کے جلسے جلوسوں کا اختتام ایک لانگ مارچ پہ ہونا تھا, تو کیا اسی کووڈ والی لانگ مارچ بھی کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں ہر چیز کریں گے, ہر چیز کو ایڈجسٹ. دیکھیں آپ اسے آج پوچھیں گے, بالکل کریں گے. اگر کل حالات خراب ہوتے ہیں, حکومت کی پالیسی آتی ہے, ہم اپنے معاملے کو ریویو کر لیں گے. لیکن ابھی آپ کمیٹیڈ ہیں کہ جی بالکل کمیٹیڈ ہیں. ہم جلسوں سے بھی کمیٹیڈ ہیں, ہم اس لانگ مارچ سے بھی کمیٹیڈ ہیں, ہم مزید جو ایجوٹیشن کرنی ہے اس پیریڈ میں اس سے بھی کمیٹیڈ ہیں. لیکن نواز شریف تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں. وہ آ جائیں پھر لیڈ کریں اس پروسیس کو. ان کو تو آپ نے سیاست سے باہر رکھا ہے, حکومت سے باہر نکالا ہے. ان کی پارٹی موجود ہے, کام کر رہی ہے. لیکن جب وہ سیاسی جلسوں میں تقریر کریں تو ہی از پارٹ آف دی پالیٹکس. ان کو حق حاصل ہے بولنے کا سیاسی جلسے. تو پھر آ کے لیڈ کریں. آ کے لیڈ بھی کر دیں گے. ان کی پارٹی موجود ہے. آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. علاج کرا کے آئیں گے. علاج ابھی بھی ان کی طبیعت, ان کے کڈنیز کا ایشو دیکھیں. آپ خود سمجھتے ہیں, آپ ان کی رپورٹ پڑھ لیں جو عدالت میں جمع کرائی گئی ہے, اس کے بعد سے کیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں. یہ ایک اس کو مذاق کے طور پہ ہماری پریس میں لیا جاتا ہے, یہ وزراء بات کرتے ہیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. خیر کسی کی صحت مذاق نہیں ہوتا. کسی کے اوپر بھی تمسخر اڑانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب وہ چیلنج کریں کہ میں نے اسٹیٹس کو بدلنا ہے, آرمی چیف نے یہ کیا, ڈی جی ایس آئی نے یہ کیا, اس کو بدلنا ہے, تو پھر تو بہتر میدان ہوتا ہے کہ آپ میدان کے اندر کھڑے ہو کے کھڑے ہیں. یہ بات کرنا ہی میدان میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. وہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو آنے والا وقت ان کی جماعت موجود ہے. چھوٹے میاں صاحب جیل میں جیل میں ہی رہیں گے. آپ رکھیں گے تو رہ جائیں گے. یہ تو آپ کا حکومت کا کام ہے. ہم تو خبر رپورٹ کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ملزم اور مجرم میں کچھ فرق ہوتا ہے. آج تک یہ بتائیں کون سا شخص ہے اس ملک میں جس کو نیب کی ٹرائل کے دوران گرفتار کیا گیا ہو؟ مجھے بتا دیں. آپ نے اس ملک کے لیڈر اپوزیشن کو گرفتار کیا. یہ انصاف ہے؟ یہ دوہرا انصاف نہیں چل سکتا. آپ نے مذاق بنا دیا پارلیمان کو, آپ نے مذاق بنا دیا اس نیب کو. کیا آپ کے رابطے ہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں. جو مریم کا بیان تھا, نہیں مریم صاحبہ کا بیان کسی اور تناظر میں تھا, اس کو اس میں دیکھیں. اور تناظر تو نہیں تھا. انہوں نے کہا میرے دائیں بائیں لوگوں کو پیغام جی بالکل پیغام آتے ہیں. کس کو آئے؟ پیغام آتے ہیں مختلف لوگوں کو آئے. مجھے پیغام نہیں آیا. آپ کو نہیں آیا تو کس کو آیا؟ پیغام دیکھیں جن کے بھی رابطے ہوتے ہیں, لوگ آ کے کہتے ہیں جی سوچیں, بات کریں, دیکھتے ہیں. یہ معمول کی بات ہوتی ہے. لیکن کسی نے پیغام ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ پیغام رسانی ہم نہیں کریں گے. جو بات ہوگی عوام کی نالج میں ہوگی, پتہ ہوگا کہ یہ بات ہو رہی ہے. کسی نے آپ کی پارٹی کو فارملی یہ کنوے کیا کہ آئندہ جلسے جلوس ہوں تو اس میں آرمی چیف یا ڈی جی ایس آئی کا نام نہ لیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات. تو جلسے کے اندر ہی کیوں کہا گیا کہ ہمیں کہا گیا کہ نام نہ لیں؟ اگر آپ رول پلے کریں گے تو پھر ہم نام لیں گے. مولانا فضل الرحمان کی تقریر ہے. جی بالکل کہا گیا ہوگا. ان کو کہا, مجھے نہیں کہا. آپ کو نہیں کہا؟ مجھے نہیں کہا. تو ہو سکتا ہے پھر مولانا صاحب کو کہا گیا, وہ یقین کہا گیا ہوگا.
جو جلسے کے اندر پوزیشن لیتے ہیں عام طور پر وہ پارٹیاں شام میں کہیں نہ کہیں مل رہی ہوتی ہیں، تو کنسسٹنٹ تو نہیں رہتی ہے اپروچ. جلسے سے پہلے بھی ملتے ہیں، اس کے بعد بھی ملتے ہیں، کنسسٹنٹ اپروچ ہے، ایک نکاتی فارمولہ ہے، آپ اس سے اختلاف نہیں کریں گے. ملتے بھی ہیں اور پھر بھی ایک نکاتی ہے، ایک نکاتی ہے. نہیں ملتے آپس میں ملتے ہیں، نہیں ادھر بھی ملتے ہیں، ادھر بھی ملتے. دیکھیں یہ کسی کی دشمنی یہاں پر نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے، جتنا کسی اور کا میرا بھی ہے. تو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہماری جماعت نے کہ ہماری جماعت کے کوئی شخص بھی بغیر اجازت کے نہیں ملے گا اور تشہیر کر کے ملے گا کہ میں ملاقات کر رہا ہوں. وہ زبیر صاحب کی طرح کی میٹنگ نہیں ہوگی. جی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ میٹنگیں خفیہ نہیں ہوتی، ذاتی مفاد کی نہیں ہوتی، اعتماد میں ہوتی ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے دنیا میں ڈائلاگ جاری رہتا ہے. لیکن جتنا آپ کا زور ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے، اگر یہ سینٹ الیکشنز گزر جاتے ہیں تو شاید آپ کی ساری تحریک کا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے. مقصد حکومت گرانا نہیں ہے، مقصد سینٹ کے الیکشن نہیں ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ملک میں نظام کی بہتری. اس کے لیے جو کرنا پڑے وہ کرنا پڑے گا. ہمارا سیدھی سی بات ہے، اس نظام کے تحت ملک نہیں چل سکتا. اگر آپ سمجھتے چل سکتا ہے تو مجھے بتا دیں. نہیں آپ کا زور تو سارا پی ٹی آئی کی حکومت گرانے پہ. ابھی تو آپ کا بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. الٹیمیٹ گول یہ حکومت گری ہوئی ہے، یہ ختم ہے، ملک چل رہا ہے. مجھے بتائیں نا، جہاں پر ہیومن رائٹس کی وزیر اٹھ کر ایک حکومت کے وہ گالیاں دینی شروع کر دے، پھر آپ کو معافیاں مانگنی پڑیں، اس طرح حکومت چلتی ہے. جہاں پر چینی 120 روپے پہ چلی گئی ہے، آٹا 80 روپے کا بک رہا ہے، یہ ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے؟ یہ ترقی کرتا ہوا پاکستان ہے؟ اس کی کسی کو پرواہ ہے؟ مجھے بتائیں. کر رہے ہیں تحقیقات، سزا دیں گے ہو سکتا ہے ان کو. جب سزا دینے سے آپ نے کم کیوں نہیں کر پائے؟ مجھے یہ سمجھا دینا. یہ تو وہ جرم ہے کہ جو روز قتل ہو رہا ہے، روز عوام کو معاشی قتل ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے سزا دیں گے. جب کمیشن بنا تھا 65 روپے کی تھی، 120 کی ہو گئی ہے. آپ کو بھی تو ملزم نہیں ملے. آٹا بھی اسی طرح اوپر گیا. ان فوڈ انفلیشن مس مینجمنٹ وہ نہیں، کون سی مینجمنٹ ٹھیک ہے مجھے وہ بتا دیں. لیکن کیا آپ کے جلسوں سے یہ مہنگائی کم ہو جائے گی؟ بالکل. کیسے؟ ابتدا تو ہوگی نا. کیسے؟ کیونکہ خرابی نظام کی ہے. نظام ٹھیک کون کرے گا؟ نظام اس تحریک سے ٹھیک ہوگا. کیسے؟ ہم تو ایک نکاتی ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں. ایک نکاتی آپ تو چاہتے ہیں حکومت گرا دو. حکومت کو ساری زندگی رکھ لیں یار. آئین کی بالادستی ہو. آپ آئین کی بالادستی ہیں لیکن غیر آئینی طریقے سے تبدیلی بھی چاہتے ہیں. بالکل غیر آئینی طریقے سے تبدیلی نہیں چاہتے. کس آئینی طریقے سے جو تبدیل کر پائیں؟ حکومت آئی ہے غیر آئینی، جائے گی بھی غیر آئینی. جائے گی بھی غیر آئینی، جائے آئینی جائے، اللہ بہتر جانتا ہے. سر لیکن یہاں پر مقصد نہیں ہے رہنے کا. آپ کی تضاد ہے اپروچ کے اندر. آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کے لیے آپ بہت خوش ہیں. حکومت رکھے حکومت سے ڈائلاگ ممکن نہیں ہے. ہم ایک خرابی سے ڈائلاگ نہیں کریں گے. ڈائلاگ کس سے کریں؟ ڈائلاگ ہوگا جہاں پر سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں. ساروں میں کون شامل ہوگا؟ سیاسی جماعتیں. اور نمبر 1 فوج، انٹیلیجنس، جوڈیشری، اور یہ 2 نیب اور میڈیا کو بٹھا لیں. اور یہ کس آئین کے تحت ہوگا؟ فوج سے ڈائلاگ؟ اس میں آئین میں کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اس کے فوج سے ڈائلاگ نہیں ہے. یہ فوج سے ڈائلاگ نہیں ہے. یہ ادارے وہ ہیں جو آج ملک میں گورننس پر ان کا اثر ہے، انفلوئنس ہے. اگر یہ آپ سمجھتے نہیں ہے تو پھر بات نہ کریں، پھر چلیں جیسے ہے چلتا ہے. دیکھیں آج میں سمپلی کہتا ہوں، آج ہمارا سیاست کے اندر آپ لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے آپ لوگ مدد مانگنے جاتے ہیں. اس کو گرا دو، مجھے حکومت دے دو، مجھے حکومت مل جاتی میں خوش ہو جاتا ہوں. اس سے آپ آگے نہیں چلتے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کو کریدنا چاہتے ہیں، پہلے کرید لیں. میں یہ کہتا ہوں اس کا کمیشن بنا دیں، وہاں کر دیں. ایک دفعہ کر لیں. آج وہ سودا نہیں بکتا. آج اپوزیشن اس بات پہ متحد ہے کہ حکومتیں گرانے سے بات نہیں بنے گی. بات بنے گی نظام کی تبدیلی سے، بات بنے گی آئین کی بالادستی سے، بات بنے گی الیکشن میں نان انٹرفیئرنس سے. یہ ابتدا ہے ملک میں ترقی کی. یہ کوئی ایسی معجزہ راتوں رات نہیں ہوگا کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ کی ابتدا ہے، یہ بنیاد ہے. یہ آپ کا نعرہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا کہ حکومت کو گرا دو، اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر آپ میں سے کوئی ایک بھی بریک نہیں لگائے گا. میں حقیقت سے کہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے ساتھ
آپ ملک چلا سکتے ہیں تو چلائیں حکومت کو. نظام بدلنے کے لیے آپ کو بدلنا میں بتا رہا ہوں نا 2.5 سال آپ نے پوری کوشش نہیں چلا. آپ کو بدلنا پڑے گا. اور وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ کو بدلنا پڑے گا. کس کو؟ ہم بدلیں. ہم بدل گئے. یہ یقین آپ مانیں یا نہ مانیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپوزیشن اب سودے بازی میں نہیں ہے. ہم اقتدار کے جھگڑے میں نہیں ہیں. ہم نظام کی تبدیلی اور ملک کی ترقی کے جھگڑے. اور آپ کے خیال میں وہ تبدیلی کب تک آئے گی؟ آج ابتدا ہے. ایک فیصلہ ہو گیا نا. آج سے 3 مہینے پہلے کوئی تبدیلی کے آثار نہیں تھے. آج آثار آ گئے. آج لوگ کہہ رہے ہیں سر پتہ نہیں کون سے لوگ کہہ رہے ہیں. گلگت بلتستان الیکشن میں آپ ایک طرف کھڑے تھے, بلاول بھٹو نے دوسری طرف گنجائش پیدا کی ہوئی تھی. وہ اپنی اپرچونٹی دیکھ رہا تھا کہ مجھے فٹ ہولڈ مل رہا ہے. یہ آپ کی رائے ہے. یہ پکی رائے ہے. پکی رائے ہے تو پھر ان کو ملا کیا جو بھی ملا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا اگر آپ کی بات میں کوئی صداقت ہوتی تو کچھ مل جاتا. سر یہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا ملا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہاں بھی کچھ نہیں سیکھا. یہ آپ ان کو بتائیے. بلتستان میں وہی کچھ ہوا جو پاکستان میں ہوا. اپنے ساتھیوں کو بتائیے کہ آپ کو کیا ملا, ان سے پوچھیے. دیکھیں یہ ساتھی صرف ایک بات پہ سارے متحد ہیں, آئین کی بالادستی پہ, نظام کی تبدیلی پہ. آپ بدلیے پھر نظام بدلے گا. چلے اگر ایک جپی ڈالے گا دوسرا نعرہ مارے گا پھر ہی بدلے گا. آپ تو نہیں مانیں گے لیکن وقت بتائے گا. آج آپ نے بات کر دی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم نے سیکھ لیا اپنے تجربے سے, جو ہمارے تجربے رہے ہیں. اگر آپ نے ان کے حقائق معلوم کرنے ہیں تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. خوش رہیے شاہد خاقان عباسی صاحب. لوگوں کی زندگیوں سے کمپرومائز مت کریے گا ان جلسے جلوسوں میں. ہم نہیں کمپرومائز کر رہے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. آپ میرے پروگرام میں بیٹھ کے بھی نعرہ ماریں, اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی. میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں نہیں بات ہوگی. 150 بندے کے ساتھ بھی نعرہ مارے تو کام ہو جائے گا. تو 40-50 ہزار کا مجمع نہ اکٹھا کریں. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ اقتدار. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. لوگ چاہتا ہوں کہ آپ اتنے اکٹھے نہ کریں جلسہ گاؤں میں, اس سے لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں ان کی صحت. بازار میں بھی لوگ ہیں, بسوں میں بھی بیٹھے ہیں. آپ صبح جائیں نا ذرا, جو یہ میٹرو بس چلتی ہے یہاں پہ. میں وہ اس BRT کی بات نہیں کر رہا, میں اسلام آباد کی جو چلتی ہوئی میٹرو بس کی بات کر رہا ہوں. بریک قریب آ گئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک لے لیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور مہمان ہوں گے. ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل واڈا صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں. واڈا صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اپوزیشن جماعتیں, کرونا کا دباؤ تو موجود ہے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پبلک گیدرنگز ہیں اسی سے حکومت پہ دباؤ بڑھے گا اور کام ٹھیک ہوگا. بہت ضروری ہے کہ یہ کیے جائے جلسے جلوس. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب, جب لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈر راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے, عوام کو بچانے کے لیے ہوتا ہے, ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتا ہے. عوام کی زندگی کو خطرے میں لینے کے نہیں ہوتا کہ ان کو موت کے منہ میں لے آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑی کلیئرٹی ہو گئی کہ یہی اپوزیشن پہلے کہتی تھی کہ آپ لاک ڈاؤن کریں, پہلے کہتی تھی کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, آج اس کا اپوزٹ بول رہی ہے. اب میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں. زرداری صاحب کے گھر میں ایک شادی کا فنکشن ہونے والا ہے, یا منگنی ہے جو بھی ان کی بیٹی کی ہے. اس پہ انہوں نے پہلے ایک ٹیسٹ کروایا ہے, یہ جو مہمان آ رہے ہیں, اور اس کا دوسرا ٹیسٹ کرا کے اسکین کرائیں گے تو آپ کو اندر جانے کی اجازت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ میری جب باری ہے, اپوزیشن کی باری, لیڈروں کی باری ہے, تو جی میری زندگی, میرے بچوں کی زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے, بلکہ میرے نوکروں کی بھی زندگی امپورٹنٹ ہے. لیکن جب اپنے نیریٹو کو بائی کرنا ہے, اپنی کرپشن چھپانی ہے, اپنی چوری کرنی ہے, اپنے اقتدار کو کرنا ہے, جیلوں سے چھٹکارا پانا ہے, NRO لے کے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے, تو آپ عوام کو کووڈ کے اندر گھسیٹ لیں. تو یہ چیزیں عوام آپ کے خیال میں جلسے جلوس صرف باہر بھاگنے کے لیے کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے بتانا عمران خان صاحب سے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار ووٹ کیوں ملے. اس کو کہا جی وہ رگڈ ہیں, ہمارے الیکشن رگڈ ہیں. چلیے اس پہ ڈیبیٹ کریں, تو کیا پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت پہ جو ووٹ آئے ہیں وہ سارے رگڈ ہیں؟ لیکن جو اپوزیشن کو سارے ووٹ پڑے وہ سب جینون ہیں. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بن گئی وہ جینون ہے. نواز شریف کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت بنی ہے وہ رگڈ الیکشن نہیں ہے, لیکن جس الیکشن سے ہم جیتے ہیں وہ رگڈ ہے, جس میں دیکھیں ابھی جو مریم جلسے جلوس کر رہی ہے اس کا فوکس ایک ہی ہے. PDM کو جو لیڈ کر رہی ہیں اس وقت کہ آپ کی حکومت گرانی ہے, اور وہ 2 مہینے کی بات کر رہے ہیں سارے کہ ہم نے دسمبر کے اینڈ تک حکومت گرا دینی ہے, جنوری میں تبدیلی ہو جائے گی. دیکھیں ندیم صاحب, میرا سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے پشاور کا جلسہ دیکھا اس میں سے آپ نے پھونک نکلتے ہوئے دیکھی, کیونکہ عوام بڑی انٹیلیجنٹ ہے, وہ ملک دشمن بیانیاں کبھی بائی نہیں کرے گی.
آپ عدلیہ کو گالیاں دیں، عوام نہیں بائی کرے گی. آپ اپنی فوج کو جو شہادتیں دے رہے ہیں ان کو گالیاں دیں، کبھی بائی نہیں کرے گی. آپ اپوزیشن کرتے، آپ مہنگائی پہ بات کرتے، آپ رستہ دکھاتے مہنگائی اس طرح کم کر دیں، آپ نے غلط کیا آپ فیصلہ یہ کر لیں، عمران خان صاحب آپ یہ کر لیں. یہ کہیں بات نہیں ہو رہی. 34 پوائنٹ نیب کے چینج کرنے کی بات کی، سامنے این آر او ہے. وہ کس لیے تھا؟ اگر آپ کو فیٹف کی لسٹ سے نکلنا ہے، ملک نے، میں نے نہیں، عمران خان صاحب نے نہیں، ملک نے نکلنا ہے. جی ہم ملک کو گرے لسٹ سے تب نکلنے دیں گے اور بلیک لسٹ ہونے سے تب بچائیں گے جب آپ مجھے ذاتی طور پہ میری چوری بچائیں گے. مریم اور بلاول کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ آپ کو گرا دیں گے؟ دیکھیں سر میری بات سنیں، نادانی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں مجھے بڑا تکلیف ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا، میری پوری گورنمنٹ نے کنڈیم کیا، افسوس کیا ہے نواز شریف کی والدہ کے اوپر. اور ہمیں ہر قسم کا کرٹیسزم ملتا ہے، ہمیں فرعونیت کا بھی بھاشن دیا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے. مجھے ایک بات بتائیں، اب جب سیاست ان کی اپنی بیٹی کر رہی ہے اپنی دادی کی میت کے اوپر، 12 بجے پاکستان ٹائم کے تحت ان کا انتقال ہوا ہے، وہ آ کے جلسے میں 5 بجے کہتی ہیں کہ مجھے گورنمنٹ نے نہیں بتایا. یہ سیاست نہیں ہو رہی کسی کی میت کے اوپر، اپنی سگی دادی کے اوپر. ایک ان کا کہنا ہے نا کہ کچھ جیمرز تھے تو ان کو بتایا. سر میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جیمرز اگر تھے تو پھر لائیو کیسے سوشل میڈیا پہ تقریر آ رہی تھی؟ لیکن سوال ہے نا، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں بیٹھے، گھاس تو نہیں کھاتے لوگ. آپ کی ساری سپیچز جو ہیں وہ لائیو کٹ ہو رہی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، گروپس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن جیمر اس انفارمیشن کے بتانے کے لیے پھر آپ افسوس میں ہیں، آپ نے تقریر نہیں کی، آپ نے ایک نجی چینل کے ایک اینکر کو آپ نے انٹرویو دے دیا. لیکن یہ سیاست نہ کریں. اگر ہم یہی کام اس کا اشارتاً بھی کوئی بات کرتے تو پورا کرٹیسزم تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ آ جاتا تھا کہ جی یہ ظالم لوگ ہیں، یہ سیاسی کر رہے ہیں میت کو بھی. اس کے بعد دیکھیں سر، ہم نے کہا شہباز شریف صاحب کو پیرول پہ چھوڑا جائے اور حمزہ کو چھوڑا جائے، نواز شریف کو ویلکم ہے. حسن حسین تو اپنی والدہ کلثوم نواز صاحبہ کے جنازے پہ نہیں آئے، تو سر یہ سوال تو اٹھے گا نا. آپ ویلکم کیسے کر رہے ہیں؟ وہ آئیں گے تو آپ پکڑ کے اندر ڈال دیں. سر میری بات سنیں، کیا میری ماں یا میرا رشتہ دار یا میرا گھر کے سگے خون، کیا میری چوری، میری کرپشن، الزامات جائز یا ناجائز، سچ یا جھوٹ، اس سے زیادہ بڑھ کر یہ رشتے پیسے پہ آپ تول رہے ہیں کہ میں اپنی ماں باپ کو ایک طرح ترازو میں تولوں گا اور دوسرے اپنی دولت تولوں گا اور کہوں گا کہ میں جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا؟ تو پھر ایسے آدمی کے لیے تو مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ماں باپ کے رشتے میں ناپ تول نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت وہ ان کی فیملی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو آپ ان کو جیل میں ڈال دیں گے. کہا ندیم ملک صاحب چھوڑ دے سب باتیں. کیا میں اور آپ اس چیز کے اندر خدا نہ خاصہ گزر رہے ہوں؟ نہیں، اس میں ناپ تول نہیں ہے. نہیں ہے نا سر، جب ناپ تول نہیں ہے تو پھر سزا یا جزا، جیل یا نو جیل، یہ کوئی سوال نہیں ہے نا. قوم یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹلی، بہت کلوزلی دیکھ رہی ہے یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. یہ نیریٹو کو دیکھ رہی ہے گرتے ہوئے. پوری پی ٹی ایم 11 جماعتوں نے مل کر یہ شو کیا ہے پشاور کے اندر. اتنا تو ہمارا لیڈر دور کی بات، ہمارا ایم پی دور کی بات، ہمارے علاقے کا جو ایک ورکر ہے، انیشل ورکر ہے، ٹین ایجر ہے، اس سے زیادہ مجموعہ تو وہ اکٹھا کر لیتے. جلسے تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے. پشاور جلسوں کی تعداد میٹر نہیں کرتی کہ 10,000 تھا یا 20,000 تھا. 11 بندوں کی سر پاگل پن کا تو کوئی علاج نہیں. میں سڑک پہ مائک لے کے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں، مجھے بھی کور کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں نا جلسے ان کے تقریریں تگڑی ہو رہی ہیں، پریزنس ٹھیک ہے. سر دیکھیں تقریروں کی پھوگ آپ نے دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. آپ نواز شریف کو اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ اسپیچز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے خیال میں کیوں ایسے؟ وہی بیانی ہے جس طرح ٹویٹر خاموش رہا 1.5 سال. یہ آپ کے خیال میں کیوں ایسے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، دیکھیں ٹویٹر خاموش ہونے کے اندر شہباز شریف کا ایک ارینجمنٹ تھا. سر کیا ارینجمنٹ؟ اور وہ سیاسی اعتبار سے ملے گا، کوئی ریلیف ملے گا. ریلیف یہی تھا کہ وہ بڑے میاں کو باہر چلے جانے دیا ہے، باقی اب مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں ندیم ملک صاحب، اب میاں صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش جان بوجھ کیوں ہیں؟ یہی آپ نے تاثر دیا. 100%. دیکھیں آج سر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ہیمر کرتے ہیں عدلیہ کو. اب تو آپ نے کہا خاموش ہوئے ہیں، کیوں خاموش ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ دیکھیں میں یہی تو آپ کو بول رہا ہوں. دیکھیں کیرٹ اینڈ سٹک ایک کہاوت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ کیرٹ خود ہی لوگ، ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں خاموشی میں بہتری ہے، ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا. کو گورنمنٹ بیک فوٹ پہ چلی جائے گی، یا تو آرمی مجبور کرے گی پرائم منسٹر عمران خان کو بات کرے، یا عمران خان صاحب کہیں گے جی میری فوج اور میری عدلیہ پہ، میرے پلرز آف دا کنٹری کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو میں پیچھے ہو جاتا. دونوں چیزیں نہیں ہونے والی، دونوں چیزیں نہیں ہونے والی. آپ کے خیال میں نہ اسٹیبلشمنٹ گنجائش دے گی تو نہ وزیر اعظم سے گنجائش؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر کو نہ کہہ سکتی ہے، نہ ان کا پروگیٹو ہے کہ آپ نواز شریف سے بات کریں، نہ پرائم منسٹر کسی کہنے پہ بات کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پرائم منسٹر کسی جگہ پہ سافٹ ہونے والا نہیں ہے کہ پلر آف دا اسٹیٹ کو اگر ہلا دیا تو میں ان دا لارجر انٹرسٹ کے اوپر
ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کرنا وہ بھی نہیں ہونے والا. اگر پلر آف دا اسٹیٹ کو ہٹ کریں گے, عدلیہ اور آرمی کو ہی ہٹ کریں گے, عوام ہم سے زیادہ باشعور ہے, وہ سمجھ جائے گی کہ یہ کس لیے اٹیک کریں. دوسری چیز ہے, جب جیل میں تھے نواز شریف صاحب انقلابی نہیں تھے, جیل سے باہر نکلے انقلابی ہو گئے. جیسے باپ ملک سے باہر فرار ہوا, بیٹی مریم نواز کا ٹویٹر آن ہو گیا. ٹویٹر آن ہوا, اس کا مریم نواز کو جب لگا تھا کہ میں جاؤں گی, نہیں جب ان کو لگا کہ شاید وہ چلی جائیں گی, جب ان کو کلیئر ہو گیا کے بعد ان کا ٹویٹر چلنا شروع ہوا, جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ نہ وہ اس ملک سے جا سکتی ہیں, نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے, نہ کوئی اگنور ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا اپنی عدلیہ اور اپنے آرمی کو. اچھا, جب ہم نے کہا دشمن بھی آنی ہے, دشمن ہی کام کرتا ہے نا, آپ تو نہیں کر سکتے. آپ نے اٹیک کر دیا, جب اٹیک کیا تو آپ کو لگا کہ وہ بیک فٹ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, بیک فٹ پہ ہم کیسے آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے, اگر ان کی فوج ہے, آپ کی فوج ہے, تو میری بھی فوج ہے. ان کی عدلیہ آپ کی عدلیہ تو میری بھی عدلیہ ہے. احترام تو ہم کرتے ہیں, جو ڈیسیژن ہمارے خلاف آتا ہے ہم اس کو بھی ادب سے لیتے ہیں. سیاسی معاملات میں افہام و تفہیم ہمیشہ ایک اچھی اپروچ ہوتی ہے, لڑائی اچھی اپروچ نہیں ہوتی. آپ ان کو دیوار سے لگائیں, وہ آپ کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں, اور کاؤنٹر اٹیک کرنے میں وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو جایا کرتا ہے. وہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جائے, بس اس چیز کو اندیشہ ہے. نہ تو کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا اللہ کی مہربانی سے. نمبر 2 یہ کہ ہم دیوار سے ان کو نہیں لگا رہے, ہم ان کو سیاسی طور پہ ان کی بدماشی, گنڈا گردی, چوری کو زمین میں گاڑنے میں لگے ہوئے, آپ ثابت کریں اور ٹرانسپیرنٹلی سزا دیں, وہ تو قابل قبول ہے. ہم کر رہے ہیں, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا نا, نیب اٹانومس کبھی نہیں تھی. 2.5 سال سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں, کچھ وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. دیکھیے ندیم ملک صاحب, کیا میری انٹرفیئرنس تو میں یہ کچھ نہیں ہونے تھا, میری انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں نے تو ابھی سے آ کر گورنمنٹ آف پاکستان نے سے آزاد کر دیجیے, آپ کا کام ہے آپ کریں. ان کے لیے بھی نئی چیز ہے آزادی, کیونکہ اس سے پہلے تو سیف الرحمان چلاتا تھا کوٹوں کے اندر, جسٹس قیوم کی عدالتیں آپ بھول گئے. آپ کو کوئی فرق لگے سیف الرحمان سے ابھی تک؟ سیف الرحمان ناپسندیدہ کریکٹر تھا پاکستان میں احتساب کے حوالے سے, آپ کیوں اس کی ریپوٹیشن چاہتے ہیں؟ ہم تو نہیں پڑھے ہیں, ہم 2.5 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں, کیا سیف الرحمان کا نیب کا چیئرمین پی ٹی آئی کا اپوائنٹی ہے؟ فرق ہے نا. نہیں فرق رہا نہیں ہے, بالکل فرق ہے. آپ 90 روز کے لیے بندہ اندر ڈال دیتے ہیں, کتنوں کو سزا ہوئی ہے قانون کے مطابق؟ سر میری بات سنیں, یہ تو سزا اور جزا کا قانون بھی انہوں نے بنایا ہے. دیکھیں ہم جب کورٹ کو یا عدلیہ کو یا جہاں آپ کو گنجائش چاہتی ہے, جہاں گنجائش چاہیے ہوتی ہے, وہاں آپ کہتے ہیں. سر مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں, جب چاہے آپ کرونا کو ایشو بنا لیتے ہیں, جب چاہے آپ کی اپنی مرضی کرونا کے اوپر انہیں عقل کرنی چاہیے. کرونا کے اوپر ٹھیک ہے, آن ایئر بول رہا ہوں, انہیں عقل کرنی چاہیے. نہیں, میرے ساتھ کل شو پہ پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا جی ہم تو عوام کو نہیں بلا رہے, وہ مرے جیے زندہ رہے, ہمارا کنسرن نہ ہے ہمارے کہنے پر. یہ لیڈرز کا کام نہیں ہے. نون لیگ کا بھی ہے کہ آپ پورا لاک ڈاؤن کریں گے تو ہم رک جائیں گے. بھائی ہم پورا لاک ڈاؤن میں چھابڑی والا غریب آدمی دکاندار اس کو جان سے مار دیں کیونکہ ان کا جلسہ نہ ہو. دیکھیں ریزنز کیا دے رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ آپ انقلابی تب ہوئے جب ملک سے نکل آئے انقلاب بلائیں. آپ میت اٹھانے کے لیے دفنانے کے لیے نہیں آ رہے. آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب بیمار ہیں, ان کو ریزنگ. حسن حسین اپنی سگی ماں کلثوم نواز صاحبہ کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے تانا آنر نہ ہی دیں. نہیں تانا نہیں سر, جب سر دیکھیں ندیم صاحب یہ بڑی ذاتی ہے. اگر ہم اس پہ ریسٹرکشن کرتے, آپ سب نے ہم پہ اٹیک کرنا تھا, چڑھ جانا تھا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں کام. لیکن سر آپ یہ تو بولیں کہ انہوں نے پولیٹیسائز کی ہے. انہوں نے اپنی دادی کی میت کو پولیٹیسائز کر کے جلسے جلوس میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. یہ بہرحال آپ کی رائے ہے, نہ ان کی ماں نہ دادی کے اوپر میں بیان نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا سر. یہ بہت ہی کسی کا ایک ذاتی معاملہ سر, ایسا ہوا ہی نہیں, گریز کرنا چاہوں سر ایسا ہوا ہی نہیں ہوا. میں تو آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. ایک بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرس ہے کرونا, یہ بہت تباہی پھیلا رہا ہے. کیا اس کے اندر شدت آ گئی ہے, کوئی تبدیلی آ گئی ہے, میوٹیشن ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ جی ہاں, اس کے اندر میوٹیشنز ہو رہی ہیں, اور ہمارے جو لیبارٹری ہے کراچی یونیورسٹی میں, انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز, وہاں ہم نے 48 سیمپلز کے اندر سے وائرسز نکال کے ان کا جائزہ لیا ہے. کراچی کے سیمپلز ہیں, تو 109 جگہ پہ میوٹیشنز ہمیں ان 48 سیمپلز میں ملی ہیں جو یونیک میوٹیشنز ہیں. اور خاص طور پہ جو خطرے والی بات یہ ہے کہ جو خاص اسپائک ہے اس میں جو اس کے جو جینز ہیں ان میں میوٹیشنز آ رہی ہیں, جو جس کی وجہ سے ایگریسونیس زیادہ ہے اس کی, اور اموات بھی بہت جلد ہو رہی ہیں. تو یہ میوٹیشنز جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں, اور ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس کے لیے.
اور یہ جو میوٹیشن سے اموات ہو رہی ہیں، اس کا اٹیک کس آرگنز پہ ہو رہا ہے؟ کوئی آپ نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہارٹ سمٹمز آ رہی ہیں، کوئی اور ہو رہا ہے، برین پہ امپیکٹ آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ جو اسپائک ایس پروٹین ہے، یہ ایس 2 ریسپٹر ان میں اٹیک کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ لنگس میں جا کے اٹیک کرتا ہے، اور پھر لنگس سے پھر یہ پورے خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیلتا ہے، اور اسے ہارٹ کے اوپر، دماغ کے اوپر، کڈنی کے اوپر اور دوسرے فنکشن سب جگہ پہ اٹیک کرتا ہے یہ. تو اٹس اے ویری سیریس میٹر. اور یہ برابر وائرسز نون ہے کہ یہ میوٹیٹ کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ میوٹیٹ کر رہا ہے اور اس کی خاصی ایگریسو فارم پائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں، کیونکہ نہ کوئی ہمارے پاس اس وقت کوئی دوائی ہے اس کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور ویکسین بھی ابھی 5 6 8 مہینے دور لگتی ہے. اس سے پہلے کہ ویکسین ہو تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم احتیاط کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اس سے، جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں آ جاتی. دوائی آنے میں تو کئی سال لگیں گے، لیکن ویکسین جو ہے اس میں امید ہے 5 6 مہینے میں ویکسین کوئی ڈیولپ ہو آ جائے ہمارے سامنے. لارج اسکیل مینوفیکچر کوئی 150 کمپنیاں ویکسین بنا رہی ہیں، جن میں سے 8 10 کمپنیوں کے جو ہیں وہ فیز 3 کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور 2 کے تو کلینکل ٹرائلز پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں چائنیز کمپنیز کے. تو یہ امید ہے کہ لیکن اگلے 5 6 مہینے تک ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اور یہ بھی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ جو ویکسین آئیں گی وہ کتنے عرصے تک آپ کو پروٹیکٹ کریں گی، کہ ہر 3 مہینے بعد آپ کو ویکسینیشن کرانی پڑے گی یا 2 سال تک ان کی ایفیکٹونیس رہے گی. تو دیٹ از another question جو کہ ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. دوبارہ بوڈا صاحب سیاسی میدان میں یہ سوال لے کر آتا ہوں. کرونا کی صورتحال اور ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ آپ نے سن لیا، کیا کرنا چاہیے ہمیں اب؟ سر دیکھیں، اگر تو آپ کو پیاری اپوزیشن کو واقعی میں عوام کا کچھ تھوڑا بہت بھی خیال ہے، اپنے اقتدار، اپنی چوری اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ ظلم نہ کریں. دیکھیں، اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت چھاپڑی جو لوگ ڈیلی ویجز پہ جو روزمرہ کے لیے سروائیو کرتے ہیں، لیکن بائی لا 50 افراد سے اوپر کا اجتماع آپ کو بین کر دینا چاہیے. اگریڈ. اور آنے والے دنوں میں شاید اس سے بھی کم کے اوپر، کیونکہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. آپ نے 300 بندوں کی شادی کی اجازت دی ہوئی، لوگ جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اوپن ایریا کے اندر. نہیں، وہ آپ 50 سے زیادہ اس پہ بھی نہیں کر سکتے. 50 کا دیکھیں، 2 خاندان آئے بیاہ کے لیے. اگر ضرورت پڑی اور عوام کو بچانے کے لیے شادی یا اس ٹائپ کی جگہوں کو اگر کمپلیٹلی بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن ابھی اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس سے ایک عام آدمی جو روز کماتا ہے، کھاتا ہے، وہ اس بیماری سے پہلے مر جائے گا، اس کے بچے پریشانی میں آ جائیں گے. تو بڑا، اور اللہ تعالیٰ بھی پی ایم کی مدد اسی لیے کر رہا ہے بھی کہ وہ غریبوں کا سوچ رہے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے کر لوں. پچھلی وبا کے دنوں میں یہاں دوائیاں بلیک میں بک رہی تھیں، تو ایک آپ سے تجویز بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ دوائیوں کے سٹاکس اچھے رکھیں، کیونکہ 3 ماہ بڑے مشکل بھاری ہونے ہیں. تو سٹاکس، بیسک ادویات جو چاہیے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. انشاءاللہ جی، اس کو بالکل نوٹڈ ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ سب کہہ رہے ہیں. کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر. سر آپ کو پتہ ہے جو آدمی عمران خان صاحب سے، تو آپ سر کینسر ہاسپٹل بنانے والا آدمی کو کس حد تک درد ہوگا ان سب چیزوں کا، اور میرے خیال سے ٹیم وہ ساری چیزوں کو عمران کے نیچے بھی جو 30 بندے وزیر بنے ہوئے ان کو بھی کام کرنا پڑے گا. خالی عمران کی طرف مت دیکھیں سارے کاموں کے لیے. 30 کے 30 وزیر ہیلتھ نہیں چلاتے نا، ہیلتھ منسٹر کمپیٹنٹ ہے. لاسٹ ٹائم ساری دوائیوں کی بلیک ہو رہی تھی. نہیں سر، وہ تو سر اس ملک میں ہر چیز بلیک ہی رہی ہے، ہر کام بلیک رہا ہے. دوائیوں کے علاوہ بھی ہر چیز، سیاست بھی بلیک رہی ہے، عدل بھی بلیک رہا ہے، سلیکشن بھی بلیک رہی ہے، جابس بھی بلیک میں بکی ہے، ہر چیز. سنیما کا ٹکٹ بھی بلیک میں بکتا ہے، ہر چیز بلیک میں بکتی ہے اس ملک کے اندر، ہر چیز بلیک ہے. اس کو وائٹ کرنے کی کوشش کریں جس کی دقت ہو رہی ہے. فیصل ووڈا صاحب، وفاقی وزیر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.